کعبہ کی تعمیر. کعبہ یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں بھی ایک مرتبہ ہوئی تھی. اس کا واقعہ آج بتایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں کعبہ کی تعمیر ایک مرتبہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جوانی کا عالم ہے، اور اس وقت پھر کعبے کی تعمیر ہوئی. تو اس میں آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے. تو اس وقت کیا فیصلہ ہوا اس کے بارے میں آج کے سبق میں بتایا جائے گا. مکہ کا شہر ایسی جگہ بسا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے بیچ میں کعبہ بنا ہے. جب زور کا میہ برستا ہے، پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے. کعبے کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ تھی، اس لیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ سیلاب سے کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا. یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے. اتفاق یہ کہ مکہ کے بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا. قریش کو خبر لگی تو ایک آدمی بھیج کر جہاز کے تختے مول لے لیے. اب قریش کے سب خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا. کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا تھا، اور اب بھی لگا ہے. اس کو اب بھی کالا پتھر ہی کہتے ہیں. اس کا نام عربی میں حجر اسود ہے. یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے. خانہ کعبہ کے چاروں طرف پھیرا کرتے وقت، یعنی طواف کرتے وقت، ہر پھیرا اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے. جب قریش نے اس دفعہ دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں یہ پتھر لگا تھا، تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم ہی اکیلے اٹھا کر اس جگہ پر رکھیں. نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں کھنچ گئیں. جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے، وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دے، اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو سب لوگ دل سے مان لیں. سب نے اس رائے کو پسند کیا. اب اللہ کا کرنا دیکھو کہ صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچا وہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر کو رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں اور اوپر کو اٹھائے. جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ پر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا. اور اس طرح عرب کی یہ ایک بڑی لڑائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی.